بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس کا شکر ہے جس نے کثیر نعمتوں سے نوازا، اسلام کی دولت سے نوازا۔ اسلام کی عظیم شخصیات جن کا تذکرہ کوشش کروں گا کہ کرتا رہوں، ان میں سے ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنے کا مالک نے مجھے موقع دیا۔ اللہ سے دعا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ عظیم شخصیت کون ہے جس کے بارے میں سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کامل آرا رہنما، یعنی میری مراد داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی شخصیت کے متعلق گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ آپ کا نام ابو الحسن علی بن عثمان جلابی حجویری غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ افغانستان کے شہر غزنوی میں آپ پیدا ہوئے اور وہیں کے ایک شہر حجویر اور اس کے ساتھ ایک قصبے کا نام جلاب، جس کی وجہ سے آپ کی یہ القابات ہیں، اور مشہور زمانہ جو آپ کا لقب ہے داتا علی حجویری، داتا صاحب بھی کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی پیدائش اگر عیسوی کے اعتبار سے بات کی جائے تو نومبر 1009 میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور اگر عیسوی اعتبار سے وفات کی بات کی جائے تو 25 ستمبر 1072 میں آپ کی وفات تاریخ دانوں نے لکھی ہے، جس کا عرصہ کم و بیش 63 ایئرز بنتا ہے، جو آپ کی ایج ہے، عمر ہے۔ اور اسی طریقے سے ہجری اعتبار سے آپ کی بات کی جائے تو آپ 400 ہجری میں 400 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یوں 63 سال 64 سال کی بات کی جائے تو 464 467 463 مختلف، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے آپ کی وفات کے اعتبار سے تاریخ میں، تو ہجری کے اعتبار سے تو یہ 63 64 کا آتا ہے، تو ان میں سے آپ کی وفات ہوئی۔ آپ حسنی سید ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، تو اس طرح آپ حسنی سید ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت مرتبہ عطا فرمایا، آپ نے دینی تعلیم حاصل کی اور علم دین کی طلب میں آپ نے سفر کیے، مختلف جگہوں پہ گئے، مختلف اساتذہ کرام سے آپ نے علم دین سیکھا، اور روحانی تربیت کے لیے آپ شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کی مریدی اختیار کی۔ آپ کے پیر و مرشد کا یہ نام ہے، آپ جنیدی سلسلے کے عظیم پیشوا ہیں، آپ اس سلسلے سے بیعت ہیں، تو یہ آپ نے وہاں سے طریقت اور شریعت سب کچھ سیکھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ کی لاہور میں آمد کے حوالے سے جو واقعہ بیان کیے جاتے ہیں تو آپ افغانستان کے غزنوی شہر کے، لیکن لاہور میں کس طرح ہے، تو آپ کے جو پیر صاحب ہیں ابو الفضل محمد بن الحسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ کو بھیجا کہ آپ جائیں لاہور میں۔ تو کہا کہ میں لاہور کیسے جاؤں؟ آپ سے کہا گیا کہ آپ لاہور جائیں، وہاں دین کی تبلیغ کریں۔ کہا وہاں تو میرا پیر بھائی موجود ہے جن کا نام حسین زنجانی ہے، تو میں کیسے جاؤں؟ کہا میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ لاہور جائیں، وہاں جا کے دین کی تبلیغ کریں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفر شروع کیا، رات کو پہنچا، اور صبح جب ہوئی تو میں نے دیکھا کہ لوگ حسین زنجانی میرے پیر بھائی کا جنازہ کندھوں پہ اٹھا کے آ رہے ہیں، یعنی ان کی ڈیوٹی یہاں تک کی تھی، اس وقت پیر صاحب نے، پیر و مرشد نے میری ڈیوٹی لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی مختلف مقامات پر ڈیوٹیاں ہوتی ہیں جو روحانیت کے اعتبار سے سنبھالتے ہیں، روحانی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اس کی یہاں جس طریقے سے دنیاوی اعتبار سے بات کی جائے تو SHO DPO وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے ان میں بھی غوث، ابدال، کتب، ولی، یہ سب ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کہ جب تک یہ زندہ رہتے ہیں، ابدال، پھر ولی، پھر کتب، پھر غوث، ان میں کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے جو روحانی اعتبار سے سنبھال رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو بنا دی جاتا ہے۔ تو آپ کی ڈیوٹی لاہور میں لگی، اور آپ کی وجہ سے لاہور میں اسلام پھیلا،
اور اس پورے جو ہندوستان میں، پورے بر صغیر میں، پورا لاہور، پہلے تو تھا ہی نہیں پاکستان، ہندوستان، سارا ہندوستان تھا، بر صغیر کہلاتا تھا، ان سب میں آپ نے اسلام کی روشنی پھیلائی۔ آپ کا جو وصال کے بعد کے واقعات کثیر ہیں، آپ نے کتب بھی بہت ساری لکھی ہیں، جن میں سے صرف ایک کتاب موجود ہے جو پبلش بھی ہوتی ہے، کشف المحجوب۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت ساری کتاب لکھی، لیکن منظر عام پر نہیں، نہ کوئی سنبھال پایا۔ لیکن آپ کی یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کا کوئی پیر نہ ہو وہ اس کتاب کو تھام لے، پڑھتا رہے، اس کو اپنا سمجھو کہ پیر بنا لے، انشاءاللہ اسے شیخ کامل مل ہی جائے گا۔ یہ اس کا شیخ کامل ہی ہے، اور اللہ نے چاہا تو اسے شیخ کامل مل جائے گا۔ تو یہ ایسی عظیم کتاب آپ نے لکھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا روضہ مبارک ظہیر الدین الدولہ نے تعمیر کروایا۔ پھر اس کے بعد جو فرش ہے اور زیبائش ہے وہ جلال الدین اکبر بادشاہ نے یہ ساری تعمیر کروائی۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال صفر کے مہینے میں 18 سے 20 تک ان تاریخوں کے میں آپ کے مزار پر انوار پر بڑے ہی نہایت ادب و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ لوگ دور دراز سے آتے ہیں آپ کے عرس مبارک۔ آپ کے عرس مبارک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہاں پر بے انتہا دودھ ہوتا ہے، یعنی دودھ لیں آپ، نہ ختم ہونے والی چیز، طرح طرح کے کھانے، جس چیز کی آپ خواہش کریں گے داتا حضور وہی آپ کے لیے بنوائیں گے اور وہی آپ کو پیش کیا جائے گا، خواہش کریں گے۔ تو یہ آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ کا جو مشہور قول ہے، نہایت غور سے سننے کا ہے، فرماتے ہیں نفس کو اس کی خواہش سے روک رکھنا حقیقت کے دروازے کی چابی ہے۔ حقیقت تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے نفس کو جو روکنا ہے، یہ نفس جو خواہش رکھتا ہے اس کو روکنا ہے، نفس کی مخالفت کرنی ہے۔ یہ آپ کا مشہور قول ہے۔ آپ کے مزار پر انوار پر آج تک لوگ، آپ جائیں کبھی موقع ملے تو ایک بڑا روحانی سکون ملتا ہے۔ لوگ دور دراز، بلکہ ولی بھی آ کر وہاں سے فیض پاتے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار پر انوار انڈیا میں ہے، اجمیر شریف میں، تو آپ خود یہاں تشریف 40 دن تک آپ چلہ کیا وہاں پر، 40 دن تک رہے اور فیض لوٹتے رہے، اتنا لوٹا۔ پھر بھی وہ اتنا لوٹنے کے بعد کہہ رہے تھے کہ یار ان کے پاس تو اتنا ہے۔ اور یہ شعر آپ کا رہتی دنیا تک رہے گا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ ناقصوں کے جو کم ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ان کے تو پیر ہوتے ہیں، یہ تو کامل لوگوں کا بھی بہت بڑا پیر ہے۔ تو داتا حضور کے بارے میں یہ جملے۔ پھر آپ کے مزار پر انوار پر جو حاضری کے آداب، فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کے مزار پہ آتے تھے تو مزار پہ نہیں، لاہور کی حدود میں بھی داخل نہیں ہوتے تھے ادب کی وجہ سے، بلکہ وہ قصور میں بیٹھ کے فاتح کر کے چلے جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اتنا بڑا کیسے سمجھوں کہ داتا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے وہاں جاؤں، مجھ میں اتنا کمال نہیں ہے، جب کمال آئے گا تب داتا حضور کے پاس جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کمال عروج عطا فرمایا۔ حضور غوث اعظم بھی فرماتے ہیں اگر میرے دور میں یہ ہوتے تو میں انہیں اپنا مرشد کامل بناتا، میں انہیں اپنا پیر بناتا۔ تو یہ حضور غوث اعظم سے پہلے کے ہیں۔ تو آپ کا یہ اتنا عظیم نام، اتنا عظیم کام، یہ سب آپ کی روحانیت اور آپ کی نیکیوں، عبادتوں اور خلق خدا کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ اور ان کے آراس پہ حاضری ہو، کبھی لاہور جانا ہو کوشش کریں، مزار پہ حاضری دیں، سورہ یاسین، نوافل، اور اتنی روحانیت ملتی ہے قرب میں بیٹھ کر۔ وہیں جا کے بندہ بیٹھے تو اسی سے پوچھا جا سکتا ہے کتنا سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ولیوں کی محبتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ والسلام۔